یہ بتائیے گا، پہلے آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ منصوبہ مکمل ہو جائے، بی آر ٹی منصوبہ، اس کے بعد جس ادارے سے تحقیقات کرنی ہے کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ سے اسٹے آرڈرز کے پیچھے بھی چھپتے رہے ہیں، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ کو ریلیف بھی مل گیا ہے، کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی ہیں، ایف آئی اے کو بھی منع کر دیا گیا ہے، نیب کو بھی منع کر دیا گیا ہے. آپ لوگوں نے ہمیشہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو نون لیگ کے دور میں منصوبے شروع ہوئے ہیں ان کے اوپر تحقیقات کی جائے. تو جب نون لیگ کے خلاف ان کے منصوبے کے حوالے سے تحقیقات ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں کے منصوبے کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ آخر اس میں اعتراض کیا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم نہ تو کوئی رکاوٹ بنے ابھی تک، نہ ہمیں کوئی خوف ہے نیب سے. اصل چیز جو ہمارا شروع دن سے پلی ہے کہ اس کو 100% مکمل ہونے دے پروجیکٹ کو. ابھی دیکھیں، ابھی تو 92 بسیں آنی ہیں، ابھی جو فیڈر روٹس ہیں وہ انکمپلیٹ ہے، وہ اس پہ کام شروع ہے، کچھ مزید روٹس ڈال دیے گئے ہیں، اسی طرح جو کمرشل پلازے ہیں وہ بن رہے ہیں. تو میں یہ صرف چونکہ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے اور یہ ڈیلے ہو سکتا ہے، اور ڈیلے کا اس نقصان کیا ہوگا؟ قومی خزانے کو نقصان ہوگا. ہمارا پہلے بھی یہ موقف تھا، آج بھی یہ موقف ہے. ہائی کورٹ میں بھی ہم نے کہا تھا، ہائی کورٹ نے ہمارا موقف نہیں وہ کیا، ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے. مشکور ہیں سپریم کورٹ نے اس بات کو سمجھا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ یہ مکمل ہو جائے پورا پروجیکٹ، اس کے بعد نہ صرف بلکہ کوئی باہر سے بھی کوئی ایجنسی کوئی لانا چاہے انویسٹیگیشن کے لیے تو ہم حاضر ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کچھ وہ نہیں ہے. صرف ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد، کیونکہ عوامی مفاد کے جو منصوبے ہوتے ہیں اس میں تاخیر نہ تو سپریم کورٹ چاہتی ہے نہ کوئی اور ادارے چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد مکمل ہو. ابھی اس پہ کام شروع ہے. ہم نے تو صرف دیکھے فیڈر جو روٹس ہے، مین روٹس وہ کھلا ہے، جو فیڈر روٹس پہلے سے تھے وہ تھوڑے بہت کھل گئے. اب مزید تو اس پہ تو دیکھیں نا، اس کے ڈیپوز پہ کام ہو رہا ہے، اس کے کمرشل پلازوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جب نیب ایک دفعہ انکوائری شروع کر دے ساری فائلیں بند ہو جائیں گی، سارے رجسٹر بند ہو جائیں، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. ہوگا کیا کہ یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے یہ چل رہا ہے پروجیکٹ، یہ رک جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لائبلٹیز بڑھ جائیں گے، اس کے اخراجات بڑھ جائیں گے. تو الٹیمیٹلی نقصان قومی خزانے کو ہے. ہم نے تو کہیں نہیں جانا ہے. یہ تو اس میں 2 مہینے لگتے ہیں، 3 مہینے لگتے ہیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہ جو پروجیکٹ 100% مکمل ہو، اس کے بعد آئے ہم تو. اور یہ دیکھیں، سپریم کورٹ کے سامنے جب بات رکھی تو انہوں نے اس کو، یہ بات جینوئن تھی تو انہوں نے مانا ہے نا. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، یہ مان رہے ہیں کہ اب یہ کہ نامکمل منصوبہ ہے، کمرشل پلازے بن رہے ہیں، یہاں پر فیڈر روٹس بن رہے ہیں، بسیں لائی جا رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو بسیں آتی ہیں ان کا بھی حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے چل نہیں پاتی ہیں. ابھی آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ایک نامکمل منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا، اور بار بار آپ لوگ افتتاح کرتے ہیں، بار بار تاریخیں دیتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی سنگین غلطی ہے. دیکھیں، اگر آپ جو بی آر ٹی لاہور میں بنی ہے، جو اسلام آباد کے اندر بنی ہے، جو ملتان کے اندر بنی ہے، وہاں تک آپ بات کریں تو میں آپ کو کہوں گا کہ 200% ہمارا کمپلیٹ ہے. اگر آپ صرف بس چلانے کی حد تک بات کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے تو اسٹیشن مکمل ہیں، ہماری بسیں چل رہی ہیں. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارا پورا پروجیکٹ ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا، اٹک سے پار لوگوں کو وہ جو ہمیں چھیڑتے ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ریٹ تو بڑھ گئی ہے، اس کی تو دیکھو نا اتنے بلین پہ پہنچ گیا ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس میں فرق کیا ہے. اب اگر آپ کو یہ فرق پتہ چل جائے کہ لاہور کی بی آر ٹی، اسلام آباد کی بی آر ٹی، ملتان کی بی آر ٹی اور پشاور کی بی آر ٹی میں فرق کیا ہے، جو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دیکھیں وہ سیدھی ایک روٹ ہے، وہ انہوں نے اپنے روٹ بنا لیا، گاڑی چلا لیا. ہمارا وہ روٹ تو کمپلیٹ ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ 68 کلومیٹر جو ہم دوسرے شہروں کو یا دوسرے علاقوں کو جو راستے جاتے ہیں، چارسا سے جاتا ہے، کوہاٹ جاتا ہے، یا ڈی ایچ اے جاتا ہے، یا کوئی اور ہمارے جو ابھی بن رہے ہیں بہت سارے اور شہروں کے اندر جو روٹس ہیں، وہ روٹ ایکسٹرا روٹس ہیں اور وہ بی آر ٹی کو افیکٹ نہیں کر رہا ہے. لیکن چونکہ فنڈ ایک ہے، یہ جو ہم بار بات کر رہے ہیں نا کہ خدا کے لیے اسے مکمل ہونے دیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. وہ روٹ چل پڑا ہے، وہ جو عوام جس بی آر ٹی کی آپ بات کریں وہ مکمل ہے. ٹھیک، یہ بھی تو دیکھیں نا شوکت یوسف زئی صاحب کہ جیسے جیسے ڈیلے ہو رہا ہے ویسے ویسے اس کی لاگت بھی بڑھ رہی ہے. 49 ارب روپے میں آپ نے منصوبہ شروع کیا تھا، اب یہ 70 ارب روپے پر منصوبہ پہنچ چکا ہے. تو لاگت تو خیبر پختونخوا کی جو لوگ ہیں ان کی جیبوں پر ہی آ رہی ہے نا. تو اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ منصوبہ جب لاگت اس کی بڑھ جائے گی تو پھر اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں نا یہ عوام سمجھ رہے ہیں.
شاید آپ نہیں سمجھ پائے میری بات کو یا پک نہیں کر پائے. میں جو بات کر رہا ہوں, اگر آپ بی آر ٹی کی بات کر رہے ہیں تو بی آر ٹی تو چل پڑی ہے, بی آر ٹی تو مکمل ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بی آر ٹی کے ساتھ دوسرے پروجیکٹ شروع کیے ہیں اس کا اور بی آر ٹی کا, چونکہ پی سی 1 ایک ہے. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں, میں اس کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوں. لاہور میں کیا ہے, وہ تو ایک بی آر ٹی ہے, بی آر ٹی تو بنی ہوئی ہے, بی آر ٹی میں تو روز لوگ سفر کر رہے ہیں. آپ کے لاہور کی بی آر ٹی میں 60,000 تک لوگ جو ہے پر ڈے سفر کرتے ہیں. یہاں 1,60,000 لوگ پر ڈے سفر کر رہے ہیں. میرے خیال سے اس کو یہ آپ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپریشیٹ کریں کہ 1,60,000 ایک چھوٹے سے شہر سے لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے جو بی آر ٹی بنائی ہے اس کا طریقہ کار ہی کچھ اور ہے, لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں اب کمرشل پلازے ہیں, اب یہ لاہور میں نہیں ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے جو وہ کیا ہے وہ بی آر ٹی کا کیا, بی آر ٹی تو مکمل, لیکن پی سی 1 ایک ہے. یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی لاگت زیادہ ہے, تو ہماری لاگت اس لیے زیادہ لگ رہی ہے کہ ہم نے 3 سینٹورس طرز کے پلازے اس میں شامل کیے ہیں. اس کے 10.5 ارب روپے تو اس کی قیمت ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو بسیں اپنی خریدی ہیں 11 ارب روپے اس کی قیمت ہے. تو یہ جو 68 کلومیٹر روٹس ہم نے اضافی ڈالے ہیں وہ وہاں پر نہیں ہے. اسی طرح ہم نے دونوں طرف جب ہم بنا رہے تھے تو جو سڑک تھی وہ خراب ہو گئی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑے کنجسٹڈ ایریا سے ہم گزار کے لے کے گئے ہیں. دونوں طرف روڈ ہم نے 27 کلومیٹر نئی روڈ بنا کے دی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو پروجیکٹ جو 100% کمپلیٹ ہو جائے گا یہ 70 بلین سے اوپر نہیں جائے گا. یہ جو میں سن رہا ہوں, کبھی کہتے ہیں 100 بلین, کبھی کہتے ہیں 110 بلین. خدا کے لیے کوئی آئے بات تو کرے نا, دیکھیں ہم سے تو پوچھے نا. وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں جی ڈیلے ہو گیا, وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں جی یہ تو ناکام ہو گیا. لوگ استفادہ کریں, لوگ خوش ہیں, ہمیں لوگوں سے مطلب ہے. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کوئی اپریسیشن دے ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, یا اپوزیشن ہمیں کہے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. اپوزیشن کبھی یہ نہیں کہے گی. ہم نے جو کام کیا ہے وہ بڑا زبردست کیا ہے, لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ لاہور جیسے بڑے شہر میں 60,000 ایوریج لوگ سفر کرتے ہیں, یہاں 1,60,000 کر رہے ہیں.